السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں 3 صفحات آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جن میں آپ کو عربی کے نئے الفاظ کی معلومات حاصل ہوگی اور آپ کے ذخیرہ الفاظ میں مزید اضافہ ہوگا۔ جو مضمون پیش کیا جا رہا ہے اس کا ٹائٹل اور عنوان ہے ھذا حدث لی۔ تو آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ھذا حدث لی، یہ مجھے پیش آیا۔ حدث یحدث کا معنی پیش آنا، واقع ہونا۔ مثلا راستے میں اگر کوئی گھٹنا بنی ہو اور لوگ جمع ہو اور آپ کو پوچھنا ہو کہ یہاں کیا ہوا، تو آپ یہ کہیں گے ماذا حدث ہونا، یہاں کیا پیش آیا۔ حدث کی جگہ پر آپ وقع بھی کہہ سکتے ہیں، ماذا وقع ہونا، یعنی یہاں کیا پیش آیا۔ تو ھذا حدث لی، یہ مجھے پیش آیا۔ تفقدت رفاقی فلم آثر لهم علی اثر، پس میں نے میرے ساتھیوں کو تلاش کیا۔ رفیق کا معنی ساتھی، اس کی جمع ہے رفاقن۔ اور تفقد یتفقد باب تفاعل سے اور افتقد یفتقد باب افتعال سے، دونوں کا معنی ہوتا ہے تلاش کرنا، جائزہ لینا، معائنہ کرنا۔ تفقدت رفاقی، پس میں نے میرے ساتھیوں کو یا میرے دوستوں کو تلاش کیا۔ فلم آثر لهم علی اثر، تو میں ان پر مطلع نہیں ہوا۔ اثر یعثر اثرا وعثورا، علی کے صلے کے ساتھ مطلع ہونا، پتہ چلنا، باخبر ہونا، مطلع ہونا۔ تو یہاں ترجمہ یوں کریں گے فلم آثر لهم علی اثر، میں مطلع نہیں ہوا ان کے لیے کسی اثر پر۔ اثر کا مطلب ہوتا ہے آدمی چلتا ہے اور چلنے کی وجہ سے جو اس کے قدم کے نشانات پڑتے ہیں اس کو بھی اثر کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے ان کا پتہ نہیں چلا۔ اس کا مفہوم یہ نکلا کہ مجھے ان کا پتہ نہیں چلا۔ فلم آثر لهم علی اثر، پس میں ان کے لیے ان پر مطلع نہیں ہوا۔ وبدت الغابۃ مظلمۃ، اور جنگل، بدا یبدو بدون کا معنی ظاہر ہونا، اور جنگل ظاہر ہوا اندھیرا، یعنی جنگل کے اندر اندھیرا چھا گیا۔ کأنما ابتلعتهم فی جوفہا، گویا کہ اس نے ان کو نگل لیا اس کے جوف میں، گویا کہ اس نے یعنی جنگل نے ان کو نگل لیا اپنی جوف میں۔ وجعلت انادیہم بأعلی صوتی، اور میں ان کو پکارنے لگا میری بلند آواز سے، یعنی بلند آواز سے میں ان کو پکارنے لگا۔ فلم اسمع الا صدى الصوت يرن في جوف الغابۃ، پس میں نے نہیں سنا مگر آواز بادگشت۔ صدا کہتے ہیں آواز بادگشت کو۔ آواز بادگشت یعنی آپ مان لو کسی ہال کے اندر ہیں اور آپ نے آواز لگائی، تو آواز جو ہے نکلتی ہی پھر واپس آ کر ٹکراتی ہمارے کانوں کے اندر۔ آواز نکلتی ہے اور پھر ٹکرا کر واپس ہمارے کانوں کے اندر گونجتی ہے، تو اسی کو کہتے ہیں آواز بادگشت۔ فلم اسمع الا صدى الصوت يرن في جوف الغابۃ، پس میں نے نہیں سنا مگر آواز بادگشت جو بج رہی تھی فی جوف الغابۃ، جنگل کے جوف میں، جنگل کے بیچوں بیچ میں۔ رن یرن رنین باب درب سے زور سے رونا، گونجنا، گھنٹی بجنا، ٹن ٹن آواز ہونا۔ تو یہاں پر ترجمہ کریں گے بجنا، جو بج رہی تھی جنگل کی بیچوں بیچ میں۔ فسرت فی جسدی رعشۃ الخوف، رعشۃ بھی پڑھتے اور رعشۃ، رعشۃ رعشۃ، اس کا معنی ہوتا ہے کپ کپاہٹ۔
رائشہ یرعشو رعشن باب سمیع سے، اور ارتعش یرتشو ارتیاشن باب افتعال سے کانپنا لرزنا۔ تو اسی سے یہ ریشتن کا معنی کپ کپاہٹ لرزہ۔ وسرت اور سرا یسری سرین و سریانن و سرایتن باب درب سے چلنا دوڑنا سرایت کرنا رگوں میں خون دوڑنا۔ تو اب یہاں پر یہ ترجمہ کریں گے وسرت فی جسدی ریشت الخوف، اور میرے بدن میں خوف کا لرزہ سرایت کر گیا، یعنی میرے بدن کے اندر لرزہ طاری ہو گیا، خوف کی وجہ سے مجھے کپ کپاہٹ محسوس ہوئی، لرزہ طاری ہو گیا، اور میرے بدن میں خوف کا لرزہ یا خوف کی کپ کپاہٹ سرایت کر گئی یعنی دوڑ گئی۔ فقد دللت طریقی فی الغابۃ، پس تحقیق کہ میں نے میرے راستے کو گم کر دیا جنگل میں، یعنی جنگل میں میں راستہ بھٹک گیا۔ ولیس معی الا سکین قدیم یعلوہ الصدع، اور میرے پاس نہیں تھی مگر ایک پرانی چھری جس کے اوپر کاٹ چڑھا ہوا تھا۔ صدع کا معنی زنگ، اور اسی سے صدع اور مصدع زنگ آلود، یہ صدع یصدع صدعا باب سمیع سے، اور صدع یصدع صداوتن باب کرم سے، اس کا معنی ہوتا ہے زنگ آلود ہونا۔ تو جنگ اس کے اوپر چڑھ گیا تھا۔ علی یعلو علون کا معنی بلند ہونا، چڑھنا، یعنی میرے پاس جو چھری تھی وہ زنگ آلود تھی، اس پر زنگ چڑھا ہوا تھا۔ ووقفت افکر، اور میں رک گیا، کھڑا ہو گیا سوچتے ہوئے، یا یوں کہیں گے اور میں سوچنے لگا۔ وقف یقف کا معنی ٹھہر جانا، رک جانا، کھڑا ہو جانا، اور میں کھڑا ہو گیا سوچتے ہوئے، یا یوں کہیں گے اور میں سوچنے لگا۔ ماذا اصنع، میں کیا کروں؟ وَأَيْنَ ذَهَبَ عَمِّي وَصَحْبُهُ الصَّيَّادُونَ، اور میرے چچا اور اس کے شکاری ساتھی کہاں چلے گئے؟ هَلِ اخْتَفَوْا وَرَاءَ الْأَشْجَارِ لِيُخْفُونِي وَلِيَقُولُوا لِي هَذِهِ آخِرُ مَرَّةٍ نُوَافِقُ فِيهَا عَلَى خُرُوجِكَ مَعَنَا فَأَنْتَ صَغِيرٌ، کیا وہ چھپ گئے درختوں کے پیچھے؟ هَلِ اخْتَفَوْا وَرَاءَ الْأَشْجَارِ، کیا وہ درختوں کے پیچھے چھپ گئے تاکہ وہ مجھے ڈرائے اور تاکہ وہ مجھ کو کہے یہ آخری مرتبہ ہے جس میں ہم تیرے ہمارے ساتھ نکلنے میں موافق ہیں۔ فَأَنْتَ صَغِيرٌ، بس تو چھوٹا ہے، یعنی گویا درخت میں کیا کروں، اور وہ میرے چچا اور اس کے شکاری ساتھی کہاں چلے گئے؟ کیا وہ درختوں کے پیچھے چھپ گئے؟ کیوں چھپ گئے؟ تاکہ وہ مجھے ڈرائے اور یہ کہے کہ بس یہ آخری مرتبہ جس میں تیرا ہمارے ساتھ نکلنا اس پر ہم ایگری ہے۔ فَأَنْتَ صَغِيرٌ، پس تو چھوٹا ہے۔ وَكَانَتِ الْغَابَةُ وَأَشْجَارُهَا الْمُتَشَابِكَةُ الضَّخْمَةُ تَمْتَدُّ بَعِيدًا، اور جنگل اور اس کے متشابکہ، تشابکہ یتشابک، تشابکن کا معنی الجھنا، یہ اسی سے متشابکتن اس میں فاعل کا واحد مؤنث ہے، یعنی الجھا ہوا، پیچیدہ، جس کو ہم یوں کہہ لیجیے ملے ہوئے درخت ہو، آپس میں الجھے ہوئے، آپس میں ملے ہوئے، اس کو کہا جاتا ہے متشابکن۔ اور جنگل اور اس کے الجھے ہوئے درخت، اور دوسری صفت دخمتن، دخمتن کا معنی بھاری، زبردست، بھاری بھرکم، اور اس کے بھاری بھرکم الجھے ہوئے درخت تمتد بعیداً، دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ امتد یمتد امتدادن کو معنی پھیلنا، بہت زیادہ، یعنی بہت زیادہ دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ وَكُنْتُ لَا أَدْرِي أَيْنَ أَتَّجِهُ، اور میں نہیں جانتا تھا کہ کہاں کا میں رخ کروں، کہاں میں رخ کروں۔ فَأَخَذْتُ أَنْظُرُ هُنَا وَهُنَاكَ، پس میں دیکھنے لگا یہاں اور وہاں، یعنی میں ادھر ادھر
دیکھنے لگا، ہونا یعنی یہاں اور ہونا کا یعنی وہاں، مطلب ہے کہ میں ادھر اور ادھر، بس میں دیکھنے لگا ادھر ادھر۔ فلا ارى الا الاشجار، پس میں نہیں دیکھتا تھا مگر درخت ہی درخت۔ ولا اسمع الا خرير الماء ينساب في جدول مليء بالاعشاب، اور میں نہیں سنتا تھا مگر پانی کی آواز۔ خریرن کہتے ہیں پانی کے بہنے کی آواز کو۔ خر یخر خریرن، پانی بہنے کی آواز ہونا، باب ضرب سے، تو اسی سے خریرن ماں یعنی پانی کی بہنے کی آواز۔ اور میں نہیں سنتا تھا مگر پانی کی آواز جو بہہ رہا تھا، فی جدول ملیم بالآشاب، گھاس سے بھری ہوئی نہر میں، گھاس سے بھری ہوئی نہر میں جو پانی بہہ رہا تھا اس کی آواز یہ صرف میں سنتا تھا۔ عشبن کی جمع آشاب، تر گھاس کو کہا جاتا ہے، اور ایک ہے حشیشن جس کی جمع حشیشن، جس کی جمع حشائش، اس کا معنی سوکھی گھاس۔ اور ایک ہے کلون، کاف لام اور حمزہ کلون، وہ سوکھی اور تر ہر قسم کی گھاس کو کہا جاتا ہے۔ ولا اسمع الا خرير الماء ينساب في جدول مليء بالاعشاب، اور میں نہیں سنتا تھا مگر پانی کی آواز جو بہہ رہا تھا گھاسوں سے بھری ہوئی نہر میں۔ وزاد بی الخوف، اور ڈر میرے اوپر زیادہ ہو گیا، یعنی مجھے ڈر زیادہ لگنے لگا۔ وزاد بی الخوف، اور خوف میرے ساتھ بڑھ گیا۔ فجلست، پس میں بیٹھ گیا۔ ومدت الساعات دون ان ارى رفاقی، اور گھنٹے گزر گئے، کئی گھنٹے گزر گئے بغیر اس کے کہ میں میرے ساتھیوں کو دیکھوں، یعنی میرے ساتھیوں کو دیکھے بغیر، یعنی گھنٹے گزر گئے لیکن میرے ساتھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ وأخذت الشمس تمیل نحو الغروب، اور سورج مائل ہونے لگا غروب کی طرف، یعنی سورج بھی ڈوبنے کے قریب ہونے لگا۔ مال یمیلو کا معنی ہوتا ہے جھکنا، مائل ہونا، اور سورج مائل ہونے لگا، جھکنے لگا غروب کی طرف، یعنی غروب ہونے کے قریب ہو گیا۔ وحالنی ان ارى اللیل فی الغابۃ، اور میں رات کو جنگل میں دیکھوں، اور میرا رات کو جنگل میں دیکھنا، اس نے مجھے خوف زدہ کر دیا۔ حال یحول حولن، باب نصر سے اجوفی واوی، اور ایسی حول یحول تحویلاً باب تفعیل سے، ان دونوں کا معنی ہے خوف زدہ کرنا، دہشت پیدا کرنا۔ تو یہاں پر یہ ان ارى اللیل فی الغابۃ، یہ پورا جملہ جو ہے یہ حال کا فاعل بنے گا۔ میں رات دیکھوں جنگل میں، یعنی جنگل میں میرا رات کا دیکھنا، یعنی ایک تو جنگل اور پھر وہ بھی رات آ گئی، تو اس نے مجھے ڈرا دیا، خوف زدہ کر دیا۔ وزاد من خوفی ورعشتی، اور اس نے میرے خوف کو اور میری کپکپاہٹ کو، میرے لرزے کو بڑھا دیا۔ کس نے بڑھا دیا؟ آگے جملہ کہہ رہے وزاد من خوفی ورعشتی ان تذکرت حدیث الناس عن النمر الذي يرتاد هذه الغابة سعيا وراء فرائس من البشر، اور میرے خوف اور میری لرزے کو بڑھا دیا۔ کس نے بڑھا دیا؟ یہ آگے کہہ رہے کہ مجھے یاد آ گیا لوگوں کی چرچا، مجھے یاد آ جانا لوگوں کی چرچا، لوگوں کی بات چیت اس چیتے کے بارے میں کہ جو اس جنگل میں گھومتا ہے کوشش کرتے ہوئے انسانوں کے شکار کے پیچھے۔ یعنی یہ تو رات جنگل کے اندر رات آ گئی، اس کا تو مجھے ڈر تھا ہی، لیکن مزید ڈر اس کی وجہ سے پیدا ہو گیا کہ مجھے لوگوں کی یہ بات یاد آ گئی کہ وہ باتیں کر رہے تھے کہ اس جنگل کے اندر ایک چیتا ہے جو انسانوں کے شکار کے لیے گھومتا رہتا ہے، تو یہ بات یاد آ گئی تو مجھے اور زیادہ خوف ہوا۔ اسی کو کہہ رہے وحالنی ان ارى اللیل فی الغابۃ، اور رات جنگل میں رات کو دیکھنا
اس نے مجھے خوف زدہ کر دیا. وزاد من خوفی ورعشتی ان تذکرت حدیث الناس عن النمر الذي ارتاد هذه الغابة سعيا وراء فرائس من البشر. اور میرے خوف اور میری لرزے کو بڑھا دیا اس بات نے کہ مجھے لوگوں کی بات یاد آ گئی اس چیتے کے بارے میں کہ جو اس جنگل میں گھوم رہا تھا کوشش کرتے ہوئے انسانوں کی شکار کے پیچھے. نمیرن کا معنی چیتا اور ارتاد یرتادو ارتیادن باب افتعال سے گھومنا، تلاش میں پھرنا، تلاش و جستجو کرنا. ثم فامسکت السکین القدیمہ پھر میں نے پرانی چھری پکڑی. امسک کا یمسک امساکن کا معنی پکڑنا. پھر میں نے پرانی چھری پکڑی. ثم نظرت پھر میں نے دیکھا الیہ اس کی طرف فی حسرت و اسن حسرت اور افسوس کے ساتھ. حسرت اور افسوس کے ساتھ میں نے اس کی طرف دیکھا یعنی چھری کی طرف. وانا اقول فی نفسی اور میں میرے دل میں کہہ رہا تھا اہذا یقاوم نمرن کیا یہ مقابلہ کرے گی چیتے کا، یعنی یہ چھری جو ہے یہ چھری چیتے کا مقابلہ کرے گی. یہ میرے دل میں نے کہا. واختمرت فی راسی فکرتن اور میرے سر میں میرے ذہن میں ایک آئیڈیا پکی. ویسے اختمر اختمارن کا معنی خمیر بن جانا. خمیر بن جانا دو پٹا یا اورنا اور ایک معنی اس کا پکنا، خیال وغیرہ کا پکنا. جیسے یہاں پر فکرتن کا معنی آئیڈیا. اور میرے سر میں آئیڈیا پکی مطلب کیا، میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آ گئی. کون سی آئیڈیا؟ ان اقرب قریۃ الی الغابۃ لا تبعد اکثر من نصف میل فلماذا لا اسعى الیہا. بلا شبہ جنگل کی طرف سب سے زیادہ قریبی گاؤں جنگل کی طرف. ان اقرب قریۃ الی الغابۃ جنگل کی طرف جو سب سے زیادہ نزدیک گاؤں ہیں وہ دور نہیں ہیں، آدھے میل سے زیادہ دور نہیں ہے. فلماذا لا اسعى الیہا پس کیوں میں اس کی طرف نہ دوڑوں. سا کا معنی کوشش کرنا، دوڑنا. کیوں میں دوڑ کر نہ جاؤں اس کی طرف. یعنی یہ جو جنگل ہے اس سے بالکل قریب کے اندر جو گاؤں ہیں کیوں میں جو آدھے میل سے زیادہ دور نہیں ہے میں کیوں وہاں پر نہ چلا جاؤں. وَأَخَذْتُ أُسْرِعُ الْخُطَى نَحْوَ الْقَرْيَةِ اور میں تیز کرنے لگا قدموں کو گاؤں کی طرف. اور میں قدموں کو گاؤں کی طرف تیز کرنے لگا مطلب میں جلدی گاؤں کی طرف قدم تیزی کے ساتھ رکھتے ہوئے میں گاؤں کی طرف چلنے لگا. یہ خطوتن کی جمع خوتن. خطوتن کا معنی قدم چلنے کے جو قدم چلتے ہیں، ایک قدم چلتے ہیں دوسرا قدم چلتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے خطوتن، اس کی جمع یہ خوتن. اور میں قدموں کو تیز کرنے لگا گاؤں کی طرف مطلب یہ کہ جلدی تیزی کے ساتھ قدم رکھتے ہوئے میں گاؤں کی طرف بڑھنے لگا. وَأَنَا لَا أَدْرِي هَلْ كُنْتُ مُخْطِئًا فِي طَرِيقِي أَوْ مُصِيبًا اور میں نہیں جانتا تھا کیا میں میرے راستے میں ٹھیک ہوں، میرے راستے میں غلطی پر ہوں یا ٹھیک ہوں. مطلب یہ کہ میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں یا غلط راستے پر چل رہا ہوں. کیا میں میرے راستے میں غلطی کرنے والا ہوں یا درست کرنے والا ہوں. مفہوم اس کا یہ ہے کہ میں جو میرے راستے پر جا رہا ہوں گاؤں کی طرف میں جا رہا ہوں کیا ٹھیک ہے، یہ بالکل گاؤں کی طرف ہی راستہ جا رہا ہے کہیں اور جا رہا ہے. وَأَنَا لَا أَدْرِي هَلْ كُنْتُ مُخْطِئًا فِي طَرِيقِي أَوْ مُصِيبًا اور میں نہیں جانتا تھا کیا میں غلط ہوں میرے راستے میں یا ٹھیک ہوں. اصاب یصیب اصابتاً سے مصیبن یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے اور اخطا یخطئ یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے. مخطئ دونوں اسم فاعل کے صیغے بابی افعال سے. وَلَكِنِّي لَمْ أَقَدْ أَقْطَعُ 30 متراً حَتَّى سَمِعْتُ صَوْتَ شَيْءٍ يَسْقُطُ عَلَى الْأَرْضِ اور لیکن قریب نہیں تھا کہ میں 30 میٹر طے کروں یعنی 30 میٹر فاصلہ طے کروں. یہاں تک کہ میں نے سنا ایک چیز کی آواز کو جو گر رہی تھی زمین پر یعنی 30 کلومیٹر تک ہی میں چلا تھا کہ میں نے ایک آواز سنی جو
کسی چیز کی آواز سنی جو زمین پر گر رہی تھی، یعنی ایک چیز زمین پر گری، اس کی وجہ سے جو آواز ہوئی اس آواز کو میں نے سنا. حتیٰ سمیت، یہاں تک کہ میں نے سنا، صوت شیء، ایک چیز کی آواز کو، یسقط علی الارض، جو زمین پر گر رہی تھی. فکدت اجن من الخوف، بس قریب تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں خوف کی وجہ سے. یہ مجہول کا صیغہ استعمال کریں گے، جنہ یا جنہ سے جنہ، اور یہ مضارع کا مجہول کا صیغہ ہے فکدت اجن، قریب تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں، من الخوف، خوف سے. واخذت عادو، اور میں دوڑنے لگا. ادا یادو، ادبن کا معنی دوڑنا، اور جرا اجری، جرین کا معنی بھی دوڑنا. جرا اجری ناقص یائی اور ادا یادو ناقص واوی ہے دا ادو کے وزن پر. واخذت عادو، اور میں دوڑنے لگا. وانا اعتقد ان حیوانا مفترسا یتبعنی، اور میں سمجھنے لگا. اعتقد یعتقد اعتقادن کا معنی سمجھنا، اور میں سمجھنے لگا کہ ایک حیوان مفترسن، ایک پھاڑ کھانے والا جانور میرا پیچھا کر رہا ہے. افترس یفترس، افتراسن کا معنی شکار کرنا، پھاڑ کھانا. پھاڑ کھانے والا جانور میرا پیچھا کر رہا ہے. وحانت منی التفاتۃ الی الیمین، اور توجہ مجھ سے ہٹ گئی دائیں طرف. حانت التفاتۃ کا معنی توجہ ہٹ جانا، اور توجہ ہٹ گئی منی مجھ سے دائیں جانب، یعنی دائیں جانب میری نگاہ چلی گئی اور ادھر میں نے دیکھ لیا، توجہ ادھر چلی گئی. التفاتۃ کا معنی توجہ، اور دائیں طرف توجہ مجھ سے ہٹ گئی. فوجدت کہفا، تو میں نے ایک غار کو پایا. فدخلت، پس میں اس میں داخل ہوا. ثم سددت بابہ بحجر وجلست وراءہ، پھر میں نے بند کر دیا اس کے دروازے کو پتھر کے ذریعے، اور میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا. وبعد دقائق، اور کچھ منٹ کے بعد، دقیقۃ کا معنی منٹ، اس کی جمع دقائق، اور چند منٹ کے بعد احسست حیوانا، میں نے ایک جانور کو محسوس کیا. یزحف نحو الکہف، جو کہ گھسٹ رہا، آہستہ چل رہا تھا غار کی طرف. زحف یزحف زحفا و زحوفا و زحفانا، باب فتح سے رینگنا، گھسٹنا، آہستہ آہستہ چلنا. تو یہاں پر یہی ترجمہ کریں گے کہ میں نے محسوس کیا ایک جانور کو جو آہستہ آہستہ غار کی طرف چل رہا تھا. فقف، قف یقف، قفن و قفوفن، باب درب سے قف الشعر، ڈر کی وجہ سے بالوں کا کھڑا ہونا. قف یقف قفن و قفوفن، باب درب سے قف الشعر، یعنی ڈر کی وجہ سے بالوں کا کھڑا ہونا. فقف شعر الرأسی من الخوف، میرے سر کے بال ڈر کی وجہ سے کھڑے ہو گئے. وامسکت انفاسی، اور میں نے میری سانسوں کو روک لیا. وبدأت ادعو اللہ ان ینقذنی، یہ یا کے اوپر زبر غلط ہے، پیش پڑیں گے. انقاذن کا معنی بچانا. اور میں اللہ سے دعا کرنے لگا ان ینقذنی، کہ وہ مجھے بچائے، من شر ھذا الحیوان، اس جانور کی شر سے. وبعد فترۃ، اور کچھ وقفے کے بعد، احسست انفاسا دافیۃ تقترب من وجہی، میں نے محسوس کیا کچھ گرم گرم سانس جو قریب ہو رہی تھی میرے چہرے سے. فعرفت انہ النمر، بس میں نے جان لیا کہ وہ چیتا ہے. یرید ان ینشب انیابہ فی عنقی لیخرجنی من الکہف، وہ چاہتا ہے کہ ان کے دانتوں کو گار دے میری گردن میں تاکہ وہ مجھے غار سے نکالے. کہفن کا معنی غار، اس کی جمع آتی ہے کہوفن. اور یا انشبہ ینشب، انشابن کا معنی گار دینا. ویسے نشبہ ینشب نشبن بابی سمع سے اٹکنا، لگنا، الجھنا، پھنسنا. اور اسی کو بابی افعال میں لی جائے انشبہ ینشب انشابن، تو اس کا معنی ہوتا ہے پھنسا دینا یا گار دینا. وہ چاہتا ہے کہ وہ گار دے اس کے دانتوں کو میری گردن میں تاکہ وہ مجھے غار سے نکالے. فارسلت صرخۃ مدویۃ، دوا یدوی، تدویۃ باب تفعیل سے گرجنا، گونجدار آواز ہونا.
اور دوا یدوی دوین باب درب سے اس کا بھی یہی معنی ہے، دوا یدوی دوین یا دوا یدوی تدویتن گرجنا گونجدار آواز ہونا۔ اسی سے دوا یدوی سے مدویتن یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور ارسل کا معنی یہاں پر بھیجنا نہیں، ارسل کا معنی یہاں پر چھوڑنا کریں گے، ارسل کا چھوڑنا معنی بھی آتا ہے اور بھیجنا بھی آتا ہے۔ فارسلتو صرختن مدویتن پس میں نے گونجدار چیخ چوری یعنی زور سے میں چلایا، وَأَنَا مُمْسِكٌ بِالسِّكِّينِ اور میں چھری کو پکڑے ہوئے تھا، اُرِيدُ أَنْ أَضْرِبَ بِهِ صَدْرَ النَّمِرِ میں چاہتا تھا کہ میں ماروں اس کے ذریعے چیتے کے سینے پر، وَفَجْأَةً اسْتَيْقَظْتُ اچانک میں بیدار ہو گیا، وَفَتَحْتُ عَيْنَيَّ اور میں نے میری دونوں آنکھیں کھولی، لِأَرَى أُخْتِي الصَّغِيرَةَ تُوقِظُنِي تاکہ میں میری چھوٹی بہن کو دیکھوں جو مجھے جگا رہی تھی، اور میں نے میری دونوں آنکھیں دیکھی تاکہ میں دیکھوں میری چھوٹی بہن کو جو مجھے جگا رہی تھی۔ ثم التفت پھر میں متوجہ ہوا، فوجدت پس میں نے پایا انی امسک قلما فی یدی کہ میں پکڑتا ہوں میرے ہاتھ میں قلم، پھر میں نے پایا کس حال میں نے اپنے آپ کو پایا کہ میں قلم کو پکڑتا ہوں میرے ہاتھ میں۔ وَبِجِوَارِ الْمِخَدَّةِ کِتَابٌ قَرَأْتُهُ لَيْلَةَ أَمْسِ عَنِ النُّمُورِ اور تکیے کے پہلو میں، تکیے کے قریب میں، جوار کا معنی پڑوس، قریب، نزدیک، پہلو، اور تکیے کے نزدیک ایک کتاب تھی جس کو میں نے پڑھا تھا گزشتہ رات چیتوں کے بارے میں۔ یہ تھا آج کا ہمارا یہ ویڈیو۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں مزید آپ کے سامنے کچھ معلومات پیش کی جائے گی، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔